اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور انسان پر اس کا عمل کرنا لازم قرار دیا ہے۔ تقوی سے باہر زندگی غیر محفوظ ہے اور غیر محفوظ زندگی معرض ہلاکت، معرض خطر میں ہے اور معرض نابودی میں ہے، جیسا کہ موجودہ انسانی نسل مکمل طور پر بشمول مسلمان و غیر مسلمان کے غیر محفوظ زندگی ہے۔ آج کا انسان ہر لحاظ سے عدم تحفظ کا شکار ہے، اور چونکہ سب غیر محفوظ ہیں اور سب کی متاع غارت ہو رہی ہے، لٹ رہی ہے، نابود ہو رہی ہے، لہٰذا احساس بھی اس زیاں اور نقصان کا ختم ہو گیا ہے، جو سب سے بڑی تباہی ہے کہ انسان کی زندگی غیر محفوظ ہے اور اس عدم تحفظ کا احساس بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ احساس نابود ہونا یہ علامت ہے کہ نجات کا راستہ بند ہے۔ ہر نسل پر جس میں احساس مر جائے، جس میں تباہی کا، خرابی کا اور نابودی کا احساس ختم ہو جائے، عدم تحفظ کا، وہ نسل طبیعت کے حکم کے مطابق، اللہ کے مقرر کردہ نظام و سنت کے مطابق اس کا حکم نابودی ہے، اس کے لیے فیصلہ، اس کی تقدیر نابودی ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ آج کی نسل انسانی تاریخ میں بھی ایسا ہی رہا ہے، لیکن ہم اپنے زمانے کی بات کریں، آج کی نسل کی بات کریں، چونکہ گزشتہ نسلوں کو ہم نہیں بچا سکتے، وہ اگر غیر محفوظ زندگی گزار کے گئے ہیں تو آج ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آنے والوں کے لیے ہر جن ہم بنیاد بنا سکتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری ہماری اپنی موجودہ عصر اور موجودہ نسل کی ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے ہمیں مامور کیا گیا ہے۔ موجودہ انسانی نسل، جن میں ایک بڑی جمعیت مسلمین کی ہے، مومنین کی ہے، اور متفقہ طور پر مسلمین غیر مسلمین کے ساتھ مل کر تقوی سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ میدان تقوی خالی ہے، مکمل طور پر خالی ہے۔ اگر قرآن کریم کے بتائے ہوئے تقوی کو سمجھیں، ہم ملاحظہ کریں اور پھر اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، تو ہماری زندگی کا کوئی حصہ تقوی کے میدان میں، تقوی کے دائرے میں نہیں گزر رہا، باہر زندگی گزر رہی ہے۔ اور جو تقوی اور دین سے زندگی باہر گزر رہی ہو، اس کو قرآن فسق کہتا ہے، فاسقانہ زندگی ہے اور فاجرانہ زندگی ہے، فسق و فجور ہے۔
جو دین سے، ہدایت سے اور تقوی سے باہر گزر رہی ہو. اور خصوصاً مسلمین کے لیے یہ زیادہ اہم نقطہ ہے، چونکہ غیر مسلم کو تقوی کی تعلیم اس کے دین میں یا اس کے نصاب میں شامل نہیں ہے. مسلمان کے نصاب میں تقوی بنیادی تعلیم کے طور پر شامل ہے، لیکن تعلیم اسلام، تبلیغ اسلام، تشریح اسلام، تفسیر اسلام اس طرح سے کی گئی ہے کہ اسے بالکل تقوی سے ہٹا کر دین کو، اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو تقوی سے بالکل الگ کر کے اسے پیش کیا گیا ہے. اس لیے لوگوں نے دین تقوی کے بغیر مان لیا ہے اور اس غلط فہمی پہ مبتلا ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ دین ہے، ہم دینی نعرے لگاتے ہیں، ہم دینی رسومات انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہی دین بتایا گیا ہے، یہ آپ کا دین ہے. جب دینی ظواہر کو آپ عمل کریں تو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دینی لوگ ہیں اور ہم دین کی راہ پر زندگی گزار رہے ہیں تقوی کے بغیر. اور تقوی کے بغیر زندگی انسان بے شک شعار دین لگاتا ہو، نعرہ دین لگاتا ہو یا رسم دینی بجا لاتا ہو، تقوی سے باہر زندگی خطرناک اور خطرات کی زندگی ہے، بلکہ ہلاکت کی زندگی ہے اور نابودی کی زندگی ہے. تقوی کے قیام کے لیے، نظام تقوی کے برپائی کے لیے قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے اور مکمل اسباب، عوامل تقوی کے انبیاء کرام کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے سے امتوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ تقوی کس طرح سے قائم ہوگا، کن بنیادوں پر تقوی کا نظام کھڑا ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، جن سے ہم کنارہ کش ہیں، عمدن کنارہ کش ہیں اور دور ہیں. ہماری تہذیب تقوی سے کوسوں دور ہے. ہمارا سیاسی نظام تقوی کے بالکل بالمقابل کھڑا ہوا ہے. ہمارا رہن سہن تقوی سے بہت فاصلے پر ہے. اسی طرح ہمارا سماجی معاشرتی نظام تقوی کے بالکل بالمقابل آ گیا ہے. اب ایسے میں یہ امید رکھنا کہ انسان کو نتیجہ تقوی والا ملے، جیسا کہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس غلط گمان میں، حسبان میں کہ ہم جیسے بھی کچھ زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ہمارے ذہنوں میں دینی تصورات ہیں، لہٰذا ہم بہشتی ہیں اور بہشت کے اعلیٰ مقامات پر ہیں. قرآن کریم اگر مشاہدہ کریں، قرآن کا فرمانا ہے کہ تقوی فقط صراط مستقیم پر میسر آتا ہے، یعنی تقوی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کے علاوہ متعدد راستے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہیں اور جن پر گزر رہی ہے انسان. انہی صراط مستقیم سے ہٹ کر جتنے سبل اور راستے ہیں ان پر زندگی گزار رہا ہے. توقع نتیجے کی رکھتا ہے، تقوی والا نتیجہ آخرت میں ہمیں ملے گا، ہر چند ہم صراط مستقیم پر نہ بھی ہوں. صراط مستقیم کے خطرات میں قرآن کریم نے سبل کو ذکر کیا ہے. وہ سبل جو انسانوں نے خود بنا لیے ہیں، حکمرانوں نے بنا لیے ہیں، ستمگروں نے، طاغوتوں نے، شیاطین نے، گمراہوں نے جو راستے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، ان راہوں نے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. ان کا خطرہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور سبل کی اتباع مت کرو. سبل تمہیں گمراہ کر دیں گے، متفرق کر دیں گے. سبل میں سے ایک راستہ، متعدد سبل قرآن نے نشاندہی کیے ہیں کون کون سے راستے ہیں جن پر انسان چل کے تباہ ہوتا ہے اور صراط مستقیم سے دور ہوتا ہے. ان میں سے ایک تباہ کن راستہ، ہلاکت کا راستہ سبیل سو ہے.
ساء سبیلا، بگاڑ کا راستہ، فساد کا راستہ، تباہی کا راستہ، انحراف کا راستہ، جیسے عموماً ہمارے مترجمین و مفسرین برائی کا راستہ کہہ دیتے ہیں۔ پہلے اشارہ کیا تھا، سو برائی نہیں ہے، برائی سو کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس ہے۔ اچھائی اور برائی انسان کے احساسات کا نام ہے، وہ چیزیں جو انسان میں یہ احساس گوارا اور ناگوار احساس پیدا کرتی ہیں، وہ اصل سو وہ ہیں، احساس ان کا نتیجہ ہے۔ جیسے بدبو اصل فساد اس پانی میں ہے یا اس گندگی میں ہے، اس غلاظت میں ہے جہاں سے بدبو اٹھ رہی ہے، اور یہ بدبو ہوا آپ کے ناک میں پہنچتی ہے، آپ میں ناگوار احساس پیدا کرتی ہے۔ تو ناک بند کرنے سے برائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب تک وہ غلاظت ختم نہیں ہوتی، وہ دور نہیں پھینکتے، اس وقت تک سو اپنی جگہ قائم ہے۔ سو یعنی وہ عمل، وہ معاشرہ، وہ حالت جس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، جس میں فساد آ گیا ہو، جو اپنے طبیعی اور اپنے اصلی حالت سے نکل کر غیر متوازن حالت میں، بگڑی ہوئی حالت میں چلی جائے، اس کیفیت یا حالت کو سو کہتے ہیں۔ مثالیں دی تھیں، ہم اپنے ارد گرد اطراف میں دیکھیں تو ہمیں سو اور سیئہ جگہ جگہ نظر آتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، جس طرح کے ہمارے مزاج ہیں، ہمیں قدم قدم پہ گندگی نظر آتی ہے، بدبو نظر آتی ہے، گندے نالے نظر آتے ہیں، گلیاں گندگی سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، تعفن نظر آتا ہے، غلاظت نظر آتی ہے۔ پورا ملک بھرا ہوا ہے گلیاں۔ تہذیب ہماری ایسی ہے کہ ہم پورے ملک کو، ماحول کو ماحول سو بنایا ہوا ہے، سیئہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا جو موسم ہے، اسے دیکھ لیں آپ، اس میں کتنی شدت ہے۔ یہ شدت سو کی وجہ سے ہے، ماحول سو ہو گیا ہے، آپ کا ماحول بگڑ گیا ہے، توازن ماحول کا نابود کر دیا ہے، انسان نے خود خراب کر دیا ہے۔ اور جب ماحول سو ہو جائے، اس کے نتائج، اس کی ہوائیں ناگوار آپ تک پہنچتی ہیں، اصل سیئہ ماحول کے اندر ہے۔ اسی طرح تہذیب، سماج، یہ سو ہے جس کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے اندر توازن نہیں ہے، اس کے اندر بگاڑ ہے، اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر مہلک عناصر شامل ہیں۔ اور ہم چونکہ خوگر ہو چکے ہیں، جیسے مثال دی تھی کہ عطارن چماروں کے گھر میں گئی تو وہاں اس کو بدبو محسوس ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد کہنے لگی کہ میرے آنے سے یہاں چماروں کے گھر میں خوشبو آ گئی ہے، بدبو ختم ہو گئی ہے۔ بدبو کی خوگر ہو گئی تھی وہ۔ اور یہی حال ہم سب کا ہے، ہم سب اس عطارن کی طرح ہیں، عطار کی بیٹی کی طرح ہیں، جو گندگی کے ماحول میں رہ کر خوگر ہو چکے ہیں، گندگی میں مزاج ان کے آشنا ہو چکے ہیں، گندگی مزاجوں میں رچ بس گئی ہے، اور مزاج گندگی میں رچ بس گئے ہیں، اس لیے خوگر ہونے کے بعد ناگواری کا احساس ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماحول میں سو نہیں ہے، سیئہ نہیں ہے۔ اب کوئی بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تجاوز ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، لاشیں نظر آتی ہیں، اس وقت پھر ہمیں تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوتی ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور پھر فوراً وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بھی ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک مکمل طور پر سو اور سیئہ تہذیب اور ایک سو ماحول میں انسان کوشش کر رہا ہے، مومن کوشش کر رہا ہے، مسلمان کوشش کر رہے کہ سیئہ کے ساتھ سازگاری کر کے، سیئہ کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوش ہے، گمان کر رہا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں،
اعتقادی مومن ہوں اور بہشت کا حقدار ہوں۔ سیئات میں چاروں طرف تو سیئات ہیں، آپ کے ماحولیات میں سیئات ہیں، تہذیب میں سیئات ہیں، رسم و رواج میں سیئات ہیں، آپ کے ارد گرد رویے سب سیئات ہیں، رویوں میں بگاڑ ہے۔ اب اس میں ہم کس گمان میں مبتلا ہیں؟ قرآن کریم نے اس موضوع کو زیادہ اہمیت دے کر بیان کیا ہے۔ سو اور سیئہ متعدد آیات ہیں، ظاہراً 200 کے قریب آیات یا اس سے بھی زیادہ آیات میں قرآن کریم نے مومنین کو ہدایت میں سیئہ اور سو اور سیئات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی بڑی مشکلات ہیں۔ سیئات کا ایک بڑا حصہ انسان کی طرز زندگی سے ہے۔ سبیل اس انداز زندگی کو کہتے ہیں جس پر انسان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا، کچھ کا آبائی طرز ہے، کچھ کا علاقائی طرز زندگی ہے۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمارا علاقائی طرز زندگی محسوس ہوتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے لوگوں کو ہمارے انداز زندگی سے یہ کہاں سے آئے ہیں، کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبیل زندگی یا سبیل صراط مستقیم وہ انداز، وہ طرز زندگی، وہ زندگی کا منہج جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانوں نے خود اپنی زندگی کے طرز اور اپنی زندگی کے انداز وضع کیے ہیں اور مقرر کیے ہیں اور ان پر پابند بھی ہیں، چل بھی رہے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی کا ایک خاص انداز ہے۔ اگر دھیان دیں، غور کریں، ہم تھوڑی سی مہلت خواہشات سے، شہوات سے نکالیں جن چیزوں میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور انداز زندگی اپنا مشاہدہ کریں کیسا ہے، تو ہمیں خود بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو انداز اپنائے ہوئے ہیں زندگی کا یہ کس کا ہے۔ جس طرح آوازیں، ہر آواز یا کلام جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قصیدے سنتے ہیں، آپ نوحے سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ، تو اس میں میں اچھے کلام کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ مومنین زیادہ تر نوحے اور نعتیں نہیں سنتے، گانے سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، مائے سنتے ہیں، اور وہ چیزیں جو بھی کلام گایا جاتا ہے سر میں، اس کا ایک طرز ہوتی ہے۔ ممکن ہے اچھا کلام، مذہبی کلام ہو، لیکن طرز اس کی گانے والی ہے۔ ممکن ہے نعتیہ کلام ہو لیکن گانے کی طرز پر ہے۔ ممکن ہے مرثیہ ہو، گانے کی طرز پر ہے۔ ممکن ہے نوحہ ہو، گانے کی طرز پر ہے۔ طرز گانے کی ہے، طرز طرب کی ہے، طرز فلمی ہے، طرز معیوب ہے، لیکن اس طرز پر جو گانا، جو کلام پہ رکھا گیا ہے وہ کلام اچھا ہے، طرز گانے کی ہے۔ اسی طرح زندگی بھی ہے۔ زندگی یعنی آپ کے حرکات و سکنات و آپ کی گفتگو، آپ کے اعمال، آپ کے رویے، آپ کے تعلقات، آپ کا لین دین، آپ کا کسب و کار، آپ کی تجارت، یہ زندگی ہے آپ کی، کھانا پینا۔ اس زندگی پر ایک دھن سوار ہے، ایک طرز ہے۔ وہ طرز کس کی ہے؟ زندگی تو آپ کی اپنی ہے، طرز کس کی ہے؟ گفتگو آپ کی ہے، طرز کس کی ہے؟ سوچ آپ کی ہے، طرز کس کی ہے؟ انداز کس کا ہے؟ کس کے انداز میں سوچتے ہو؟ ممکن ہے فلمی انداز ہو، جیسا کہ ابھی ہے۔ مثلا ہم اپنے ہی گھروں میں دیکھیں، اپنے بچوں کو، عورتوں کو دیکھیں، فلمی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کپڑے ان کے جو پہنے ہوئے ہیں، یہ طرز لباس کا، یہ ڈیزائن کہاں سے لیا ہے؟ ڈرامے سے لیا ہے، فلم سے لیا ہے، ماڈلز سے لیا ہے۔ جتنے واحد لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے پہنتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن نکالتے ہیں، مومنین کی خواتین ان کو دیکھتی ہیں، اسی طرح کے خریدتی ہیں اور سلواتی ہیں۔ کپڑا تو آپ کا ہے چونکہ خریدا آپ نے ہے، لیکن کپڑے کا بنانے کا انداز اور پہننے کا انداز آپ کا نہیں ہے، وہ فلمی ہے، وہ ایکٹرز کا ہے، وہ ایکٹریس کا ہے،
وہ معیوب لوگوں کا انداز ہے۔ زندگی اور زندگی کا انداز، یہ انداز سبیل ہے، راستہ اس انداز کو کہتے ہیں، طرز کو کہتے ہیں جس کے اوپر زندگی گزاری جاتی ہے۔ اس طرز زندگی کو غور کریں، مشاہدہ کریں، کس طرز پر زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ اس طرز میں سے ایک طرز زندگی کی سو ہے، سیئہ ہے، فاسد طرز زندگی، بگڑا ہوا طرز زندگی، تباہی کا طرز زندگی، ناگوار طرز زندگی، نامتوازن طرز زندگی، ناموزوں طرز زندگی۔ سو کس کو کہتے ہیں؟ اگر سو کو آنکھوں سے دیکھیں آپ، متعدد مثالیں ہیں۔ جیسے ایک جانور مر جاتا ہے، آج کل کے اس برساتی موسم میں آئے دن دیکھتے ہیں آپ جانور مرے ہوئے، پہلے زیادہ نظر آتے تھے، یہ فاسٹ فوڈ جب سے بنے ہیں، برگر اور یہ چیزیں، جانور مردہ نظر نہیں آتے آپ کو۔ یہ ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے جوانی، نوجوانی تک ہم دیکھتے تھے جگہ جگہ دیہاتوں میں، شہروں میں مردہ مرے ہوئے جانور، کہیں گدھے، کہیں بھینسیں، کہیں گائے، بکریاں، مرغیاں، کتے، بلیاں مرے ہوئے جگہ جگہ ڈیروں پہ نظر آتے تھے، اور بہت بدبو ہوتی تھی۔ ایک جانور جب مرا ہوا اس میں کیڑے پڑتے ہیں تو کئی میلوں تک اس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے بدبو پہنچا دیتی ہے۔ آج کل شہر صاف ستھرے، دیہات صاف ستھرے، جانور جو ہی مرتا ہے سیدھا فاسٹ فوڈ کی کمپنی اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کا بڑا لذیذ برگر بنا کے آپ ہی کو کھلا دیتی ہے، اور اسی لیے بچے گھروں کا کھانا پسند ہی نہیں کرتے، وہ برگر کھانا چاہتے ہیں، وہ سینڈوچ کھانا چاہتے ہیں، وہ پیزا کھانا چاہتے ہیں، وہ اور بہت ساری چیزیں پروٹین والی کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بدبو والا جانور، یہ سو ہے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مرنے کے بعد پڑا ہوا ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کو سیئہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ سیئہ کی عملی مثال ہے۔ یہ در حقیقت تصوع میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی تدریجاً سو کی کیفیت اس پر طاری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جانور تھا، زندہ تھا، مرتے ہی اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑنا شروع ہو رہے ہیں۔ وہ کیڑے آہستہ آہستہ اس کے جسم کو کھول رہے ہیں، پیپ پڑ رہی ہے، خونابہ نکل رہا ہے۔ بہت ہی ناگوار کری منظر دیکھنے میں بھی ہوتا ہے اور سونگھنے میں بھی ہوتا ہے۔ اسی کو سیئہ کہتے ہیں۔ اور یہی جو مردار کی حالت ہوتی ہے زندگی میں، طرز زندگی میں سیئہ بھی اسی کو کہتے ہیں، کہ یہ انسان جس کی زندگی سیئات کا شکار ہو چکی ہے، سو کا شکار ہو چکی ہے، یہ اس جانور کی طرح، مردار کی طرح ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انحراف کو اسی مردار سے ہی تشبیہ دی ہے۔ دنیا کو فرمایا ہے کہ دنیا مردار کی طرح ہے، اور یہ لوگ جو اس پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، دنیا دار، مردار کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور مردار پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ یہ متعفن لاش یہ زیادہ تر میرے حصے میں آئے اور میرے پیٹ میں جائے، میری جیب میں جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرز زندگی کو مردار جیفا سے تشبیہ دی ہے کہ سیئہ انسان کی زندگی کو مردار والی زندگی بنا دیتا ہے، جس میں بدبو ہے، تعفن ہے۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو سیئہ زبان سے نکل رہا ہے، جب کوئی رویہ دکھاتا ہے، رد عمل دکھاتا ہے، عکس العمل دکھاتا ہے، سیئہ اس کی زبان سے باہر نکلتا ہے۔ نگاہوں میں سیئہ، سماعتوں میں سیئہ، کلام و گفتگو میں سیئہ ہے۔ جیسے مردار، جس طرف سے دیکھو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، جس طرف سے دیکھو بدبو، گندگی، تعفن اور غلاظت اس سے ٹپک رہی ہے، اور بدبو اس کی دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ طرز زندگی سیئات کا جو شکار ہو جائے، یعنی جس میں ہماری زندگی کے مختلف شعبے ان کے اندر سو آ جائے، جیسے روابط، تعلقات،
وہ روابط جو احترام کی بنیاد پر تھے وہ آج بے احترامی، حتاکی، بے حرمتی، توہین کی بنیاد پر قائم ہیں۔ حسنہ ایک معاشرہ، حسنہ سماج جس کے اندر توازن ہو، سبیل حسن ہو، اس کے اندر اس کے افراد کے آپس میں روابط میں توازن ہوگا اور احترام کا تعلق ہوگا ان کا۔ کوئی انسان آپ سے آپ کی مرضی کی بات کرے یا آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے، آپ جب اس کی بات سنتے ہیں تو احترام کے ساتھ سنتے ہیں، اور جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک انداز ہے زندگی کا، احترام کو ملحوظ رکھ کر، احترام کی بنیاد پر۔ اب آپ مذہبی طبقہ پاکستان میں دیکھیں جن کے اندر یہ سیئہ ان کی رگوں میں چلا گیا ہے، رچ بس گیا ہے، مذہبیوں کی کھوپڑیوں میں چلا گیا ہے، سب سے زیادہ ہتاک، بدتمیز اور توہین کرنے والا طبقہ مذہبی ہے۔ سیاسی بھی کرتے ہیں، ابھی کشمیر الیکشن میں آپ نے سیاسیوں کا بھی دیکھ لیا انداز، وہ بھی کم نہیں ہیں، لیکن یہ الیکشن کے موقع پہ کرتے ہیں۔ مذہبی صبح شام، دن رات، حتاکی، توہین، گستاخی، بے حرمتی۔ کیوں انسان جب بھی بولتا ہے اس کی زبان سے توہین نکلتی ہے؟ اب تو گھروں کے اندر ماں باپ کی احترام نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ بڑوں کا احترام انسانی تہذیب کا حصہ ہے، اسلامی تہذیب سے وسیع تر۔ آپ پوری دنیا میں بڑوں کا احترام ایک مسلم حیثیت ہے۔ اگر دین نہ بھی تاکید کرتا ہمیں بڑوں کے احترام پر، ویسے انسان کی فطرت میں ہے، جو عمر میں اس سے بڑا ہے، جو مرتبے میں اس سے بڑا ہے، اس کا انسان احترام کرتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسانی زندگی سوء کا شکار نہ ہو، سیئہ اس میں نہ آئے۔ ہر بڑے کا انسان احترام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے، اس کا مذہب نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر وہ بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس وجہ سے اس کا احترام، یا اپنے قبیلے میں بڑا انسان ہے، اپنے قبیلے کا محترم انسان ہے، اس کا احترام کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ کسی قبیلے کا سردار آیا اور کافر تھا، رسول اللہ کا حامی نہیں تھا، ملنے کے لیے آیا، حضور نے اپنی ابا، اپنی ردا بچھائی، اسے اس کے اوپر بٹھایا، احترام دیا اس کو۔ صحابہ، جذباتی صحابہ، چونکہ جن کے ذہنوں میں جو مسلمان نہیں ہیں اس کی جی بھر کے توہین کرو، جو آپ کا مذہب کی طرح نہیں ہے اس کی جی بھر کے توہین کرو، یہ حق ہے آپ کا۔ توہین کرنا آج کا مذہبی انسان اپنا حق بنیادی سمجھتا ہے۔ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کے اندر فساد کی علامت ہے، آپ کی شخصیت کے فساد کی علامت ہے، آپ کی تہذیب کے فساد کی علامت ہے، آپ کے اعتقاد کے فساد کی علامت ہے، آپ کے ایمان میں فساد آ گیا ہے، اس وجہ سے توہین نکلتی ہے آپ کی زبان سے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، جو لاہور میں، پاکستان کے کم شہروں میں سیوریج سسٹم ہے، اسلام آباد میں ہے، لیکن اسلام آباد والے آرزو کرتے ہیں کہ کاش نہ ہوتا، چونکہ اس سیوریج میں جتنے نقائص آ گئے ہیں باقی ملک میں نہیں ہے، سیوریج سسٹم نہیں ہے۔ عموماً نالیوں میں، گندے نالوں میں سب گندگی بہہ رہی ہوتی ہے۔ لاہور میں اور کراچی میں سب سے بڑے گندے نالے ہیں، کبھی کبھی ڈوب بھی جاتے ہیں ان میں جب طغیاں نہیں آتی۔ ان گندے نالوں میں جتنی پانی ہے، جو کچھ بہہ رہا ہے، سب غلاظت ہے، 100% غلاظت ہے۔ اگر ساری دنیا کے گندے نالے، ہندوستان جتنا جمعیت والا ملک ہے،
وہاں پر 120-130 ارب انسان رہتے ہیں. چائنا میں 150 کروڑ 150 کروڑ انسان رہتے ہیں. ہندوستان میں 120 یا 30 کروڑ انسان رہتے ہیں. باقی دنیا اس طرح مجموعی طور پر 7 ارب 700 کروڑ انسان رہتے ہیں زمین کے اوپر، اور یہ سب گندگی پیدا کرتے ہیں، غلاظت پیدا کرتے ہیں، اور ان کی ایجاد کی ہوئی گندگی نالوں میں اور گٹروں میں بہہ رہی ہے. یہ ساری زمین کی غلاظت اور گندگی آپ جمع کریں، اکٹھی کریں اور سوشل میڈیا اس کے مقابلے میں رکھیں. یہ سوشل میڈیا پہ جو گندگی ہے، جو سیاح ہے، اس کا 1% بھی نہیں ہے جو زمین پہ گندگی بہہ رہی ہے. اس قدر تعفن ہے سوشل میڈیا میں. سوشل میڈیا سے مراد یعنی ہر ایک کے پاس اپنی غلاظت، اپنی گندگی دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ، اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں. ایسا واسطہ، ایسا ذریعہ، جو گند آپ کی کھوپڑی میں آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، من میں آتا ہے، اسے آپ پھینک دیں سوشل میڈیا پہ، وہ دوسروں تک جا پہنچے گا. اور دوسرے بھی منتظر رہتے ہیں، بلکہ بے چین ہو جاتے ہیں جب روزانہ کا کوٹا نہ پہنچے. اتنی گندگی، اتنے 100 میسج، اتنا تعفن، اتنی غلاظت، روزانہ کوٹا بنا لیا ہے لوگوں نے اپنا، کہ وہ اگر نہ ملے جستجو کرتے ہیں، دوسروں کے پیج پر جاتے ہیں، دوسروں کے گروپس میں جاتے ہیں، تاکہ وہ جتنی گندگی آج مجھے ملنی چاہیے تھی وہ ساری ملے. اس قدر متعفن ہے. یہ سیئہ ہے، یہ سو ہے، یہ بگاڑ ہے. یہ زندگی کے اندر سو ہے، یہ ساء سبیلا ہے. پھر اس کے نتائج عملی زندگی میں بھی نکل آتے ہیں. چونکہ اس سیئہ میں، اس بگاڑ میں رچ بس گئے ہیں، اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور اس کے خوگر ہو چکے ہیں. ہر ایک موبائل خریدتا ہے اور وہ سمارٹ موبائل خریدتا ہے، آخری سسٹم خریدتا ہے، اس کے اندر مختلف اپلیکیشن ڈالتا ہے، اس کے اندر مختلف پروگرام ڈالتا ہے، مختلف لنکس ان کے لیتا ہے، رابطے کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کے ہر گندے نالے سے ایک نالی بنا کر اپنے گھر لے کر آؤ. اس گندے نالے کی بھی ہمارے گھر میں روزانہ آمد ہے. اتنے کیوسک پانی، اتنے میٹر مکعب پانی روزانہ گندے نالے کا آپ کے گھر میں آتا ہے. اب یہ تو کوئی بھی عقل مند یہ کام نہیں کرتا. پورے شہر کی گندگی اپنے گھر میں کیوں لائے؟ جہاں کہیں گندگی ملے گاڑی روک کے وہاں سے کچھ اٹھا کے تھیلا بھر کے اپنے گھر لے آؤ. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن میڈیا پہ یہ کام کر رہے ہیں. ہر گروپ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ جھانکتے ہیں، جا کر وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گندگی ہمارے نصیب ہو جائے. چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ اوپر فقط گند اگلنے والے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ فساد نے پوری انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. سیئہ 6 جہات سے انسان پر غالب آ گیا ہے. چاروں طرف سے 6 جہات سے سو نے انسانی زندگی کو لپیٹ میں لے لیا ہے. اور یہ طرز زندگی تباہ کن ہے، ہلاکت خیز ہے. اسی کے لیے قرآن کریم نے فرمایا سورہ مبارکہ النساء میں آیا 22 میں، ایک عملی زندگی کی مثال دے کر، ایک نمونہ بتا کر. آپ کو عموماً بازار میں، مارکیٹ میں دیکھتے ہیں پیچھے گودام میں جو چیز ٹنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے، شو روم یا شو کیس میں ایک پیس رکھا ہوتا ہے صرف دکھانے کے لیے، باقی اصل سٹاک پیچھے پڑا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کا ایک نمونہ قرآن دکھاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ آپ بات سمجھ جائیں، حقیقت سمجھ جائیں. اصل پیچھے خرابی زیادہ ہے. اس میں سے ایک یہ ہے. سورہ مبارکہ نساء میں آیا 22 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.
جن عورتوں سے تمہارے آبا نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، باپ نے دادا نے نکاح کیا ہے، جن عورتوں سے ان کے نکاح میں رہی ہیں، ان سے تم اولاد نکاح مت کرو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. البتہ پہلے جو کر چکے ہو وہ کر چکے ہو، پہلے دین سے پہلے، اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے عربوں کے اندر یہ باقاعدہ رواج تھا کہ باپ کی وراثت میں انہیں باپ کی بیوی بھی ملتی تھی یا بیویاں بھی ملتی تھیں اموال کے طور پر. یہ عرب ثقافت کا حصہ تھا. باپ کے مرنے کے بعد اس کی زمین، اس کے گھوڑے، اس کی بھیڑیں، اس کی بکریاں اور اس کی بیویاں، یہ بیٹے کی وراثت ہوتی تھی مال کے طور پر، اموال میں سے تھا، اور وہ انہیں اموال کے طور پر استعمال کرتا تھا. قرآن کریم نے روکا، ان کو سخت تنبیہ کی کہ یہ جرم ہے، یہ نامعقول کام ہے. اپنے آبا کی منکوحہ سے تم نکاح مت کرو. اسلام کے بعد بھی بعضوں کا رجحان تھا کہ ہم یہ کام کریں، اور بعض کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہیں روکا، مت کرو یہ کام. الا ما قد سلف، البتہ جو پہلے کر چکے ہو اس سے توبہ کرو، لیکن اب نہ کرنا. اب جب حکم آ گیا ہے، وضاحت ہو گئی ہے، یہ جرم اب نہ کرنا. انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. کیوں یہ کام نہ کرو؟ اس لیے کہ یہ کام 3 عنوان رکھتا ہے اگر یہ کرو گے تو. ایک یہ فاحشہ ہے، دوسرا یہ مقت ہے، اور تیسرا یہ سو ہے، ساء سبیلا ہے، یہ سیئہ ہے، برا انداز ہے، برا راستہ ہے. اور دوسرا مقت ہے. مقت یعنی نفرت، قابل نفرت. مقت عربی زبان میں نفرت آمیز، نفرت انگیز چیز کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ بہت شدید نفرت کی جائے. شے ہی ایسی ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. یوں نہیں ہے کہ کچھ لوگ اسے چاہتے ہیں، کچھ نفرت کرتے ہیں. سب کے نزدیک قابل نفرت ہے، وہ طبیعتاً قابل نفرت چیز ہے. اس کو مقت کہتے ہیں. جیسے کبر مقتن اللہ، اللہ پر بہت زیادہ اللہ کو نفرت ہے، ناگواری ہے خدا کو اس بات سے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بہت قابل نفرت چیز ہے. یہ جو سب جس کو چالاکی سمجھتے ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں، ذہانت سمجھتے ہیں، مکاری جس کو سمجھتے ہیں، یہی سب سے زیادہ خدا کی منفور چیز ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. تم وہ ممبروں پہ اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں، اس میں سے 1% پر بھی عمل نہیں کرتے. اچھی باتیں کرنے والے ٹی وی شو میں یہ وہی ہیں. حکمران جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، سیاستدان جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، صحافی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اور شاعروں کا تو قرآن نے فرمایا ہے کہ شاعروں کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک منفور ہے. مقت، نفرت. آبا کی منکوہ سے شادی کرنا یہ نفرت امیز کام ہے، نفرت انگیز کام ہے یہ. اور اللہ کو بھی نفرت ہے، آپ کو بھی نفرت ہونی چاہیے اس سے. دوسرا یہ کہ یہ فاحشہ ہے. فاحشہ بے حیائی، اس عمل کو فحش کہتے ہیں یا فاحش، جو اپنی حدوں سے تجاوز کر کے بے حیائی کی حد تک جو کام پہنچ جائے اس کو فاحشہ کہتے ہیں. جو ابھی فیشن ہے، کپڑے اتنے تنگ پہنو. کپڑے کا ایک انداز ہے، کپڑا لباس ہے. لباس بارہا لباس کا معنی کیا ہے. لباس ڈھانپنے کو کہتے ہیں، لبس ڈھانپنا.
کسی چیز کو ڈھکن کو لباس کہتے ہیں، جو شاید دوسرے کو مکمل ڈھانپ لے اسے لباس کہتے ہیں۔ انسان کے بدن کو جو چیز ڈھانپ لے وہ انسان کا لباس ہے۔ نہ نظر آئے بدن اور نہ ابھار، بدن کا ابھار بھی نظر نہ آئے۔ انسان کا بدن ایک جیسا نہیں ہے، اندام مختلف ہیں، جیسے گردن پتلی ہے، کندھے چوڑے ہیں، بازو پتلے ہیں، سینہ چوڑا ہے، وہ اسی طرح انسان کے بدن کے مختلف ہیں۔ اب بعض لباس ایسا پہنتے ہیں جیسے یہ پتلونیں پہنی ہوتی ہیں، بڑوں نے بھی چھوٹوں نے بھی، وہ بالکل غلیل بنے ہوتے ہیں اس میں۔ ایک معیوب ترین لباس جس میں انسان لگتا ہی نہیں ہے، عجیب سی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ آپ لباس ایسا پہنو کہ آپ کے بدن کا ابھار بھی چھپ جائے، مرد بھی اور عورت بھی۔ لیکن اب لباس سمیٹنا شروع کر دیا ہے جس میں بازو ننگے ہوں، گرمی کے بہانے بازو ننگے ہوں، حد سے پیچھے لے گئے ہو لباس کو۔ بعضوں کا لباس کوئی چیز حد سے آگے چلی جاتی ہے، کوئی چیز حد سے پیچھے آ جاتی ہے۔ لباس کو حد سے پیچھے کھینچو، کلائیاں ننگی کی، پھر ڈولے ننگے کیے، پھر بغلیں ننگی کی، کندھے ننگے کیے، سینہ ننگا کیا، خوب یہ فوش ہے، یہ فاحش ہے۔ یعنی حد کو، حد سے تجاوز، اس حد تک تجاوز کہ بے حیائی ہو جائے، شرمناک ہو جائے۔ فحش اس تجاوز کو کہتے ہیں جو شرمناک ہو، شرمناک حد تک، بے حیائی کی حد تک حد کو عبور کرنا، یہ فاحشہ ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ آبا کی منکوہ سے نکاح کرنا یہ بے حیائی ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ آبا کی منکوہ چھوڑ دو، باقی سب کی منکوہ جائز ہے، چونکہ یہاں صرف آبا کی منکوہ کو روکا گیا ہے، یہ صرف ایک نمونہ بتایا گیا ہے۔ محارم کسی کی بھی منکوہ، کسی شخص کی منکوہ عورت جب تک اس کے نکاح میں ہے آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے، یہ فاحشہ ہے۔ اپنے رشتہ دار کی ہو، کسی اجنبی کی ہو، پڑوس کی ہو، کوئی بھی خاتون ہو جو کسی کے نکاح میں ہے، آپ کے لیے حق نہیں ہے اس کے ساتھ وہ تعلق جو آخر میں زوجیت پر جا پہنچے، جب تک اس کے نکاح میں ہے۔ نکاح والی عورت کو آپ تجویز بھی نہیں دے سکتے کہ اپنے شوہر سے طلاق لو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ کرتے ہیں بعض بے دین فاسق فاجر افراد یہ کام کرتے ہیں۔ غریب انسان کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے اس کی خوبصورت بیوی ہے لیکن ان کا گھر اپنا نہیں ہے، سامان اچھا نہیں ہے، لباس اچھا نہیں ہے، اس کو جا کر عورت، چونکہ عورت ہے، ناقص العقل ہے، تربیت کا فقدان ہے، احساسات کا غلبہ ہے، ذہنیت چھوٹی ہے، اگر اس کو جا کر کوئی مرد یہ اشارہ دے دے کہ تو اگر اپنے شوہر سے جدا ہو میرے ساتھ شادی کر، میں تیرے نام گھر کر دوں گا، تجھے اچھے جوڑے لے کے دوں گا، تجھے زیورات لے کے دوں گا، وہ فوراً شوہر سے انبن شروع کر دیتی ہے، بدتمیزی شروع کر دیتی ہے، فوراً بیگ باندھے گی، شوہر کے گھر سے چلی جائے گی، یا طلاق لے کر یا طلاق لیے بغیر۔ یہ جرم ہے، یہ فوش ہے، یہ فاحشہ ہے، یہی بے حیائی ہے۔ شادی شدہ خاتون، آپ اس کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، البتہ اگر طلاق لے لیتی ہے خود کسی بھی دلیل سے، آپ کی تجویز پر نہیں، یا بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی کسی بھی وجہ سے، اگر پہلا نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے یا اس شوہر سے آزاد ہو گئی ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں اس سے نکاح۔ لیکن جب تک کسی کے نکاح میں ہے، ایک غیور غیرت مند مرد کبھی بھی
ایسی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا جو کسی کے نکاح میں ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو کسی کے نکاح میں نہیں ہے پھر ان میں آزادی ہے، نہ، وہ بھی بدتمیزی ہے، وہ بھی بے حیائی ہے. آپ شادی کریں، شادی انسان کی سب سے بنیادی صفت کو بچاتی ہے، حیا کو. شادی حیا کی حفاظت کے لیے ہے. اگر شادی کی عمر ہو گئی ہے عورت کی اور مرد کی اور شادیاں نہیں ہوئیں، سب سے پہلی چیز جو ختم ہوگی ان کے اندر حیا ہے. حیا زیادہ دیر نہیں رہتی، بہت نازک پردہ ہے حیا، مرد میں بھی اور عورت میں بھی. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں، تمام اعلیٰ صفات ایک نازک اور باریک پردے میں لپیٹ کر انسان کے اندر رکھ دی ہیں، تمام باقی خوبیاں، اور وہ پردہ ہے حیا کا پردہ. شیطان اور کام نہیں کرتا، سب سے پہلے انسان کے اندر حیا ختم کرتا ہے. آنکھوں کا حیا ختم کرتا ہے، زبان کا حیا ختم کرتا ہے، دل کا حیا، نگاہوں کا حیا ختم کرتا ہے. باقی کام بے حیا خود کرتا ہے سارے. باقی کاموں میں شیطان اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا، بلکہ باقی کاموں میں بے حیا شیطان سے بھی بڑھ کر شیطنت کرتا ہے. بے حیا شیطان کا بھی استاد بن جاتا ہے، وہ صرف حیا ختم کرتا ہے. یہ حیا جب تک قائم ہے آپ کی زندگی میں حسن ہے، آپ کی زندگی میں حسنہ ہے، توازن ہے. اگر حیا ختم ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے گا، سیئہ آ جائے گا، سو آ جائے گا. حیا سے سیئہ کا آغاز ہو جاتا ہے، گندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، تعفن کا. حیا کے ختم ہونے سے تعفن کا آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے سبیل سو یہاں رکھا ہے کہ شہوتوں سے زندگی میں بگاڑ شروع ہوتا ہے. اور بعض شہوت ران اتنے مست ہو جاتے ہیں، شہوتوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اپنی محارم کے اوپر نگاہ بد ڈالتے ہیں. اور یہ کام آج آپ اپنے معاشرے میں روز اخبار پڑھیں، آپ کو یہ خبریں آپ کو روزانہ پڑھنے کو ملتی ہیں. یہ وہ خبریں ہیں جو اخبار میں آ جاتی ہیں، ورنہ ایسے مواقع پر اکثر خاندان اپنی عزت کی خاطر یہ باتیں نہ محلے میں بتاتے ہیں اور نہ پولیس میں، نہ کسی اور جگہ. بہت زیادہ خرابی ہو جائے تو پھر اس کا ذکر کہیں کر دیتے ہیں، لیکن عموماً پردہ ڈال دیتے ہیں بے حیائی کے مسائل پر جو روزانہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے. چھوٹی بچی 3 سالہ 4 سالہ 8 سالہ بچی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تجاوز ہوا، قتل ہو گئی. آخر میں کون پکڑا گیا؟ کزن پکڑا گیا، چچا پکڑا گیا، ماموں پکڑا گیا، گھر کا فرد ہی پکڑا گیا. شہوتوں سے آغاز ہوتا ہے سیئات کا. سبیل سو بگاڑ، زندگی کا بگاڑ، زندگی کا فساد، فاسد راستہ زندگی کا، بگڑا ہوا راستہ زندگی کا. یہ صراط مستقیم سے انسان کو دور کر دیتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. پھر اس کے بعد ان محارم کی تشریح ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعناکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. اس مطلب کو قرآن نے وضاحت کر کے تفصیل کر کے ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس کا تقدس انسان کو بیان کیا ہے
یہ تمہارا حرم ہے. محارم حرمت والی خواتین، احترام جن کا آپ پر لازم ہے، جن کو آپ شہوت آمیز نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ محارم ہیں آپ کے. عزیزان، بعض خاندانوں میں بعض والدین لاپرواہ ہیں. خود والدین، بیوی کا اپنا فون ہے، موبائل فون ہے، وہ اس پہ لگی ہوئی ہے، شوہر کا اپنا موبائل فون ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کے اندر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. مثلا شوہر عورت بن کر عورتوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے، بیوی مرد بن کر مردوں سے رابطہ کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کا نمبر آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کو غلط باتیں شیئر کرتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ عورت اپنے گمان میں کسی اجنبی مرد سے شہوت انگیزی کر رہی ہے، بعد میں پتہ چلا اس کا اپنا شوہر تھا. ایک عرصے تک اس کو معلوم نہیں تھا، خفیہ نمبر تھا شوہر کا. عورت کو کسی طرح مل گیا اور وہ اس سے لگی ہوئی تھی. عورت اپنے فون پہ مصروف ہے، مرد اپنے فون پہ، بچے اپنے فون پر لگے ہوئے ہیں. ایک ایک بچے کو الگ الگ فون دے کے رکھا ہوا ہے. نہ کرو یہ کام. آپ کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے اسمارٹ فون. جب عملی زندگی میں آئیں، کوئی ضرورت ہو ان کی اس وقت. آج جو ہر فرد کی ضرورت بنا لی ہے، یہ گمراہی ہے، اور یہ بنایا بھی گمراہی کے لیے ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا گیا ہے. بھروسہ نہ کرو. اولاد اپنی اگر عزیز رکھتے ہو، کہ ہر آدمی عزیز رکھتا ہے، ان پر بھروسہ نہ کرو، ان کے رشتہ داروں پر بھروسہ نہ کرو، ان کے آپس کے تعلقات پہ بھروسہ نہ کرو. جس نے بھی بھروسہ کیا خطا کی ہے، آخر کار اس کو شرمندگی ہوگی. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس ماحول کو کنٹرول کرو. سیئہ سو جب طرز بن جائے زندگی کا، جیسا کہ آج کے انسان کی زندگی کی طرز سیئہ و سو بن گیا ہے، پھر محتاط ہو جانا چاہیے. پھر بھروسہ نہیں کریں آپ کہ یہ رشتے تقدس رکھتے ہیں، پاکیزہ ہیں. ہرگز یہ کام نہ کریں. باقاعدہ یہودی اور قادیانی، یہ دونوں، یہ تحقیق شدہ مطلب ہے، یہودی اور قادیانی تمام مسلمان ملکوں میں، خصوصاً پاکستان میں، یہ کام کر رہے ہیں. ویب سائٹس کے اوپر، میسیجز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر محارم کے ساتھ ناجائز تعلقات کی باقاعدہ ترویج کر رہے ہیں. یہ تحقیق شدہ بات ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے ایسا بدگمانی والا سازشی نظریہ. حقیقت ہے کہ یہ اس کام میں مصروف ہیں اور تباہ کر رہے ہیں آپ کی نسلوں کو. بچاؤ ان کو ان کے شر سے. آپ جب بچے کو فون لے کے دیتے ہو تو پھر تو نہیں آپ کو پتہ کہ اس میں کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے اور کس کس کے رابطے میں، اور وہ کیا اکساتا ہے اس کو. اپنی محارم کے اوپر غلط نگاہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. حیا جب ختم ہوتی ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور یہ حرکات انجام دیتا ہے. یہ ایک شعبہ ہے سو کا، سیئہ کا. سیئہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. جیسا عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ رویے توہین اور حتاقی اور بے حرمتی اور گستاخی والے مذہبی لوگوں کے ہیں، جو سب سے افسوسناک بات ہے. سب سے زیادہ بدتمیزی یہ کرتے ہیں. ان کے دلوں سے کسی کا بھی احترام اٹھ گیا ہے. مقدسات کی بے حرمتی یہ کرتے ہیں، مذاہب کی بے حرمتی یہ کرتے ہیں، شخصیات کی بے حرمتی یہ کرتے ہیں، علماء کی بے حرمتی یہ کرتے ہیں، نظریات کی بے حرمتی یہ کرتے ہیں. بے حرمتی کو اپنا حق سمجھو کہ حیا نہیں ہے ان کے اندر. بے حیائی نے یہ ماحول اور یہ تہذیب سیئہ نافذ کر دی ہے. خداوند تبارک و تعالی ہمیں ہر شر و فساد و سیئہ سے محفوظ فرمائے. جو مبتلا ہو چکے ہیں خداوند تبارک و تعالی انہیں نجات عطا فرمائے. ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو خداوند تبارک و تعالی ان سیئات سے اور ان شرور سے خدا محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے تقوی کو تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور تقوی کے اندر انسان کی زندگی محفوظ ہے۔ تقوی کے لیے جو اہتمام حق تعالی نے فرمایا ہے، اس میں ایک نظام ہدایت اور نظام تقوی کی برپائی کے لیے، قیام کے لیے اور دین کی مرکزیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستون منسوب کیا ہے، جس کو ستون ولایت کہتے ہیں۔ اور روایات کے اندر قرآن کریم میں پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام ہستی کا نظام، جس کے ذریعے سے کائنات بنتی ہے اور جس کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلتا ہے، اسے نظام ولایت کہا ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ اسماء الہیہ میں سے ایک اسم شریف اسم ولی ہے۔ یہی مالک و رب و رازق جب ربوبیت اپنی کائنات کے اوپر نافذ کرتا ہے تو ولایت کی شکل میں اور ولایت کے انداز میں اپنی ربوبیت نافذ کرتا ہے، یعنی وہ رب جو پرورش کرتا ہے تمام اشیاء کی اور انسانوں کی، وہ ولی بن کر اور ولی کی حیثیت سے ان کے اوپر حاکم ہے۔
اور پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں اور ان انبیاء کو رتبہ و درجہ ولایت عطا کیا ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصیاء مقرر کیے ہیں اور ان کو بھی رتبہ ولایت عطا کیا ہے۔ اصل ولایت اللہ کی ہے تمام کائنات کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر، اور اللہ نے چونکہ انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کی ہدایت کا اہتمام کر کے اور انسانوں میں سے ہی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، انہیں بھی حق ولایت انسانوں پر عطا کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے یہ ولایت ایک عبارت میں اور ایک جملے میں بیان فرمائی ہے، یہ تسلسل ولایت کا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر آیا 55 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ ولی ہے تمہارا، اللہ کے رسول ولی ہیں تمہارے، اور وہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی ولی ہیں تمہارے۔ انہیں دوسری آیت میں اولی الامر کہا ہے، آیہ اطاعت میں، کہ ولی کے مقابلے میں کرنا کیا ہے آپ کو، ولی چاہتا کیا ہے آپ سے، ولی کو امت نے کیا رویہ ولی کے ساتھ اختیار کرنا ہے، اطاعت کا۔ ولی اور امت کا، ولی اور متولا علیہ جس کا ولی ہے، ان کے درمیان رابطہ اطاعت کا ہے۔ جہاں بھی ولایت ہے اس کے مقابلے میں اطاعت ہے۔ اطاعت کے علاوہ ولی کچھ بھی نہیں طلب کرتا آپ سے، اور اگر اطاعت کے علاوہ آپ ولی کو کچھ اور بہت کچھ پیش کر دیں وہ قبول نہیں ہے، فقط اطاعت قبول ہے۔ لہٰذا ایک طرف سے ولایت بیان کی کہ اللہ ولی ہے تمہارا، رسول ولی ہیں تمہارے، اور وہ مومنین، وہ ایمان والے ولی ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مومن تمہارے ولی ہیں۔ آیہ اطاعت میں یہی ترتیب رکھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب جب اللہ تمہارا ولی ہے تو کیا کرنا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے تو کیا کرو، واطیعوا الرسول، بس اس رسول کی، اس ولی کی اطاعت کرو۔ اور اگر وہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر وہ بھی ولی ہیں تو کیا کریں ہم ان کے ساتھ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ جو صاحب ولایت ہیں، اولی الامر ہے تمہارے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اگر ولی کو کچھ اور پروٹوکول دیں آپ، جیسا کہ دیتے تھے امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانہ خلافت میں صفین کی جنگ کے لیے لشکر لے کر کوفہ سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، اور یہ لشکر عراق کے صوبہ انبار سے گزرا، ابھی بھی اس کا نام انبار ہی ہے، جو داعش کا مرکز ہے اس وقت۔ داعش کا گڑھ صوبہ انبار ہے، یہ سوریہ، شام اور عراق کے سرحدی صوبہ ہے عراق کا۔ یہ اس میں امیر المومنین اپنا لشکر لے کے پہنچے اور وہاں سے دمشق کے علاقے میں داخل ہونا تھا۔ انبار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین خلیفہ مسلمین آئے ہیں، گزر رہے ہیں، تو انہوں نے استقبال کیا۔ نہج البلاغہ میں
یہ موجود ہے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں، حکم و کلمات قصار میں ظاہراً 47 یا 46 نمبر حکمت میں یہ مطلب موجود ہے۔ جب امیر المومنین وہاں سے گزرے، انبار کے دہقان، کسان، کھیتی باڑی کرنے والے زمیندار یہ استقبال کے لیے آئے، اور استقبال کے لیے انہوں نے آ کر کیا کیا؟ تشدد اور ترجل، یعنی زور زور سے زمین پہ پاؤں مارتے تھے، کودتے تھے، اچھلتے تھے اور علی علی کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، استقبالیہ، مرحبا، جو بھی اس وقت رائج طریقہ تھا، شعار دیتے تھے۔ امیر المومنین اپنے گھوڑے پر سوار انہی انباریوں سے پوچھا، وہاں کے مقامی لوگوں سے، کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ان کے جو بڑے لوگ تھے، لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ استقبال ہے آپ کا۔ تو حضرت نے فرمایا ایسے کرتے ہیں استقبال؟ انہوں نے کہا ہم اپنے امیروں کا ایسا ہی استقبال کرتے ہیں، یعنی دمال ڈال رہے تھے، بھنگڑا اور دمال، امیر المومنین ولی کے مقابلے میں دمال ڈال رہے تھے، دمال سے ولی خوش کر رہے ہیں، ولی کو راضی کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے انہیں کہا کہ تمہاری اس ترجل اور بھنگڑے اور دمال کا فائدہ نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تم دمال کے ذریعے میرا استقبال کر رہے ہو۔ مجھے فائدہ یہ ہوتا کہ بنگڑے کے بجائے کوئی تلوار ہوتی تمہارے ہاتھ میں، نیزہ ہوتا، کوئی تیر ہوتا، کوئی گھوڑا ہوتا، کوئی جنگی تیاری کر کے میرے ساتھ آپ ملتے، تاکہ میں جس دشمن سے نبرد کرنے جا رہا ہوں وہاں پر آپ کام آتے، یہ نصرت تھی میری، ولی کو یہ فائدہ تھا، اس کام کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اور فرمایا تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہارے لیے دنیا میں تھکن ہے، مشقت ہے، اور آخرت میں شقاوت ہے، آخرت میں عذاب ہے اس کام کا جو تم کر رہے ہو۔ خوب یہ امیر المومنین کے زمانے میں اولی الامر کے سامنے، ولی امر کے سامنے انہوں نے استقبال کیا اور ولی کو پروٹوکول دیا، جو ولی کو بالکل پسند نہیں آیا۔ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ولی کا اعلان کیا، امیر المومنین کی ولایت کا، تو جواباً فوری رد عمل رسول اللہ کے خطبہ مبارکہ کے بعد جو رد عمل سامنے آیا وہ بخن کا تھا۔ یہ سنا ہوا ہے آپ نے، پڑھا ہوا تو کم ہی ہوگا۔ اب موبائل کے زمانے میں کس کو، جب موبائل نہیں تھا تو کوئی نہیں پڑھتا تھا، اب موبائل کے زمانے میں تو ویسے جرم سمجھتے ہیں کتاب پڑھنا۔ موبائل میں جو وحی آئے گی آپ کو وہ ٹھیک ہوگی، موبائل میں شاید کسی میسج میں بخن پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بخن عربی زبان میں واہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے خطیب ذاکر غلط ترجمہ کرتے ہیں مبارک ہو، مبارک نہیں ہے ترجمہ، بخن کا غلط ترجمہ ہے مبارک، عربی لفظ ہے، خود مبارک بھی عربی لفظ ہے۔ عرب جب مبارک دینا چاہتے ہیں تو مبارک ہی کہتے ہیں۔ مبروک آج کل کے عرب مبروک کہتے ہیں، یعنی مبارک ہو، یا بارک اللہ کہتے ہیں، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے مبارک بھی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اسی طرح عربی زبان میں مبارک کے لفظ سے ہی دی جاتی ہے۔ مبارک اردو نہیں ہے، عربی لفظ ہے۔ بخن بھی عربی لفظ ہے، بخن کا ترجمہ ہوتا ہے واہ، یہ جو آج کل بھی کرتے ہیں، ذاکر جب کوئی نکتہ مارتا ہے تو جواب میں مومنین واہ کرتے ہیں۔ یہ ایک رد عمل پروٹوکول تھا ولی کو، جب رسول اللہ نے اعلان کیا ولایت امیر المومنین کا تو جواب میں فوری رد عمل واہ کا آیا۔ خب اللہ نے نہ واہ کا حکم دیا اور نہ وہ بھنگڑا اور دمال، اللہ نے اطاعت، اولی الامر کی فقط اطاعت کرنی ہے۔ اللہ ولی ہے، اطاعت کرو، اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں، اطاعت کرو، اور جس کو اللہ نے ولایت کا حق تمہارے اوپر دے دیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ غدیر جہاں روز ولایت ہے تو دوسرا ولایت تو اللہ کی طرف سے امیر المومنین کو عطا ہوئی،
اب ہمارا کیا فریضہ ہے غدیر کے مقابلے میں؟ ولی منسوب ہو گئے، پتہ چل گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور رسول اللہ نے اعلان کر دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اگر میں تمہارا ولی تھا، اگر میں تمہارا اختیار رکھتا تھا، میری اطاعت تم پر واجب تھی، لازم تھی، اب علی تمہارے مولا ہیں، اب علی تمہارے ولی ہیں۔ اب رسول اللہ امت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ امت سے کیا مانگ رہا ہے، کیا طلب کر رہا ہے؟ ولی کو کیا دو؟ بخن بخن اور بھنگڑا نہ دو، دمال نہ دو، علی کو اطاعت دو، اطاعت چاہیے۔ اور یہ ولایت قائم نہیں ہوئی، حکومت علی کو نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ کیا بخن بخن میں کمی رہ گئی تھی؟ بھنگڑا کم ہو گیا تھا؟ دمال کمی تھی؟ دمالیوں کی کمی تھی؟ اطاعت کی کمی تھی۔ اطاعت نہیں کی نہ اس میدان میں، اور یہی خوف تھا جس وجہ سے رسول اللہ اعلان سے ہچکچا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ حکم دیا ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر آپ نے یہ ابلاغ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی تبلیغ رسالت کی آپ نے نہیں انجام دی، اگر ولایت کا رکن ابلاغ نہیں کیا۔ خوف کیا تھا؟ خوف اسی کا تھا کہ اطاعت نہیں کریں گے۔ علی کو ولی اگر متعارف کروایا، یہ اطاعت نہیں کریں گے، اور نہیں کی، اور آج تک نہیں کی۔ محبت کی، دوستی کی، دشمنی بھی کی، دشمنی بھی حق ادا کیا انہوں نے، دوستی بھی کی، دل سے کی، اور محبت بھی دل سے کی۔ آج کل جو جملہ شیعہ اپنے بارے میں استعمال کرتے ہیں، علی کے چاہنے والے، چاہنے والے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اپنے ولی کی اطاعت کرنے والے۔ شیعہ چاہنے والا نہیں ہوتا، وہ محب ہوتا ہے، شیعہ اطاعت کرنے والا۔ اور پھر یہ ولایت کا سلسلہ قائم رہا، جیسا میں نے رات کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ولایت و خلافت دو ابتدائے اسلام میں رسول اللہ کے بعد دو تفکر، دو مکتب پیدا ہوئے، پھر دونوں نے تاریخی اپنا سفر شروع کیا۔ خلافت ایک انجام کو پہنچی اور ولایت ایک اور انجام کو، اور آج دونوں کے طرفدار، دونوں کے پیروکار موجود ہیں، خلافت کے نعرے لگانے والے اور ولایت کے نعرے لگانے والے۔ ولایت کے نعرے لگانے والوں نے پہلے دن غدیر میں جو نعرہ لگایا تھا 1400 سال سے پکایا ہوا ہے، اور آج تک وہی بخن بخن ہی کر رہے ہیں۔ پہلے دن بخن کہا، آج تک بخن، واہ واہ۔ علی کی ولایت کا من کن تو مولا، حدیث پڑھو جواباً واہ واہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، واہ 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 واہ۔ ہر ولایت کا نام آتے ہی، علی کا نام آتے ہی واہ واہ۔ یہیں سے تو اطاعت ترک ہوئی، اطاعت کی جگہ واہ واہ آ گئی، اور پھر ولایت کو اگر اطاعت نصیب نہ ہو، ولایت نظام بن کر نافذ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ولایت کے نام پر، علی کے نام پر، ولی کے نام پر، ائمہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں، جیسا بعض عقیدت مند کہتے ہیں نا، ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم فدا ہو جائیں، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہو جائیں، میں بھی آپ پر فدا ہو جاؤں، خوب ہو جاؤ۔ کوئی شخص آتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی فدا کر دیتا ہے، خود بھی فدا ہو جاتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، اپنا مال و منال بھی سارا فدا کر دیتا ہے، گھر بار سارا فدا کر دیتا ہے،
ہر چیز اپنی اس نام پر فدا کر دیتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، اس نے ولایت کا حق ادا نہیں کیا۔ اطاعت ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے تو کیا کرو؟ اطیع اللہ، ولی کو اطاعت چاہیے بس۔ ولی کا معنی ہی یہی بنتا ہے، یعنی تمہارا صاحب اختیار، جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کا اختیار ہے، جس نے تمہیں فرمان دینا ہے، جس نے تمہیں حکم دینا ہے، جس نے تمہیں دستور دینا ہے، جس نے تمہیں حکم دینا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یعنی جس کو اللہ نے یہ حکم کا، فرمان کا اختیار دے دیا ہے، تو فرمان دینے کا، فرمان دہی کو فرمان برداری چاہیے، فرمان بجا آوری چاہیے، تابع فرمانی چاہیے۔ ولی کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ بھنگڑا کس لیے؟ اس کے کس کام آتا ہے؟ اس لیے ولی نے خود فرما دیا کہ تمہارا بھنگڑا نہ میرے کام ہے نہ تمہارے کام ہے، بلکہ تمہارے تو نقصان میں بھی ہے، دنیا میں بھی تمہارے لیے نقصان دہ، آخرت میں بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ مجھے اطاعت چاہیے، اطاعت جو نہیں ملی۔ حتیٰ امیر المومنین کو بطور حاکم و خلیفہ بھی اطاعت نہیں ملی۔ جنہوں نے خلیفہ مانا انہوں نے بھی اطاعت نہیں کی۔ آخر کار امیر المومنین نے آرزو کی کہ اے خدایا، یہ جو مجھے ماننے والے اطاعت نہیں کرتے، میں کس بات کا ان کا امیر ہوں؟ نہج البلاغہ کے خطبے میں کس بات کا تمہارا امیر ہوں جب تم میری اطاعت ہی نہیں کرتے؟ جب میں تمہیں قیام کے لیے کہتا ہوں تم اٹھتے نہیں ہو، جب تمہیں جنگ کے لیے کہتا ہوں تم سلو کر لیتے ہو، میری کوئی بات مانتے نہیں ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے آرزو کی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، یہ جو مجھے مانتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے۔ عزیزان، اور تاریخ ولایت کی، غدیر کی بہت دردناک تاریخ ہے۔ عاشورہ اسی کا ایک باب ہے، غدیر ہی کا ایک باب ہے عاشورہ، غدیر ہی کا ایک مرحلہ ہے عاشورہ، کہ جہاں پر ماننے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے امام حسین کی زندگی میں روئے، بہت روئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس متعدد دفعہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے روئے، اتنے روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند امام حسین کے سامنے روئے، بہت روئے، التجا کی، روکنے کی کوشش کی، خوب روئے تو بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام پر، لیکن اطاعت نہیں کی، بات نہیں مانی۔ امام حسین علیہ السلام نے جس کو کہا میرے ساتھ ہو، محبت کا اظہار کیا، چاہت کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا۔ اطاعت تنہا چیز جو امام حسین کو نہیں دے سکے اطاعت ہے۔ آج ولی زمان کیوں غیبت میں ہے؟ مرحلہ غیبت گزر رہا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ امام غیبت کے لیے تو نہیں ہوتا، کہیں کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئمہ بنائے غائب رکھنے کے لیے، آئمہ بنائے امامت کے لیے، آئمہ بنائے ہیں حکومت کے لیے، آئمہ بنائے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ یہ کیسے امام بنائے کہ امام بنا کر غائب کر دیا؟ اس لیے کہ جب اطاعت نہ ہو، یہ دکھانے کے لیے، یہ آئینہ دکھانے کے لیے، غیبت امام کی دلیل ہے اس بات کر کہ امت میدان اطاعت میں نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں عزیزان، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہو۔ ہم نے ولایت کے باب میں سب حملے کیے ہیں ان پر جو مانتے نہیں ہیں، ساری عمر اس باب میں ضائع کر دی، مناظرے کیے، جدل کیے، اور طرح طرح سے ہم نے اشارے کنائے، اور پھر آخر کار یہ میدان پیشاوروں نے لے لیا۔ اب باقاعدہ پیشاور، جس طرح بہت سارے پیشاور موجود ہیں بہت سارے میدانوں میں، ہنر سیکھتے ہیں، پیشہ سیکھتے ہیں، پھر جو بھی کرائے پہ ان کو کہے اپنے پیشے کا آ کر ادھر مظاہرہ کرو وہ کر دیتے ہیں۔
انہوں نے پیشہ وری اختیار کی، کس کی؟ توہین کی، بے حرمتی کی، کہ یہ ہمارا تخصص ہے. چونکہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو بے حرمتی سکھائی ہے، توہین سکھائی ہے، پیشہ بھی انہوں نے توہین والا ہی اختیار کیا ہے. جیسے جگت باز ہوتے ہیں، پیشہ ہے جگتیں بتانا. لوگ باقاعدہ خوشیوں کے موقعوں پہ جگتوں والوں کو کرائے پہ بلاتے ہیں، ویلیں دیتے ہیں ان کو. اب اسی طرح یہ جگتی ولایت کا موضوع ان کے سپرد کیا. چونکہ ولایت میں ولایت کے پیروکاروں کو کیا چاہیے؟ دوسروں کی بے حرمتی، دوسروں کی توہین، جو نہیں مانتے ان کے اوپر حملے. اس سے ولایت کے ماننے والے کو کیا تسکین ملتی ہے؟ آپ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ حاصل کیا ہوا؟ ابھی تک کیا ہوا اور آگے کیا حاصل ہوگا؟ البتہ جو ولایت کو نہیں مانتا اس کو تبلیغ کریں، اس کو تفہیم کریں، اس کو تعلیم دیں، اس کو تحقیق کر کے بیان کریں، تحقیق اس کے سامنے پیش کریں. جو کام بعض کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، مخالفین کی کتابوں سے ولایت کے منابع ماخذ نکال کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے مان بھی جاتے ہیں اگر یہ کام کریں. یوں نہیں ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو آگاہ کریں، ان کو متوجہ کریں. بہت سارے غلط فہمی کا شکار ہیں. لیکن جو ولایت کو مانتے ہیں ان کا کیا فریضہ ہے؟ اطاعت. اگر اطاعت کرنے والے ہوتے ہم شیعہ، غدیر اتنا محجور و مظلوم نہ ہوتا. عزیزان، بنو امیہ کیوں قابض ہو گئے؟ امیر المومنین نے خود خطبہ 25 نمبر خطبہ میں بتا دیا معاویہ کیوں تمہارے اوپر غالب آ جائے گا اور تمہاری موجودہ حکومت کیوں ختم ہو جائے گی؟ اطاعت. امیر المومنین نے فرمایا 4 چیزیں ان میں ہیں، 4 چیزیں تم میں ہیں. 4 چیزیں جو ان میں ہیں، ان میں سے ایک، ان میں اتحاد ہے، تم میں تفرقہ ہے. وہ اپنے باطل پیشوا کے مطیع ہیں، تم اپنے حق پیشوا کے نافرمان ہو. اس وجہ سے ان کا غلبہ ہو جائے گا، تمہاری شکست ہوگی. اطاعت. وہ فوج کامیاب ہوتی ہے جس کے سپاہی اپنی کمانڈ کے مطیع ہوں. وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنے رہبر کے مطیع ہوں. اطاعت سے غلبہ ہوتا ہے. حق پر ہونا، باطل پر ہونا یہ فیصلہ نہیں ہوتا. جو اطاعت کرے گا، باطل پر ہے اطاعت کرے گا، کامیاب ہو جائے گا. کیوں صدیوں سے 1400 سال سے رسول اللہ کی مسند پر بنو امیہ بیٹھے، بنو عباس بیٹھے، سلاطین بیٹھے، شیاطین بیٹھے، اور آج تک یہی سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے، اور مومنین سارے ان کے سامنے تسلیم اور خاضع، اس لیے کہ آپ نے بخن بخن علی کو کہا ہے اطاعت طاغوتوں کی ہے. نعرے اور قصیدے علی کے پڑھے ہیں، اطاعت طاغوتوں کی ہے، حکمرانوں کی ہے. جس کی اطاعت کی ہے وہ حاکم بنا ہے، جس کی اطاعت کی ہے اس نے نظام بنایا ہے، جس کی اطاعت کی ہے اس کا حکم چلتا ہے. نہ جس کے نعرے ہوں، جس کی عقیدت ہو، جس کی چاہت ہو، نظام اس کا نہیں ہوتا. جس کی اطاعت ہو، نظام اس کا ہوتا ہے. اور اس طرح 1400 سال گزارے ہیں، 14,000 سال اور گزار دو، اور 14,000 نسلیں تمہاری گزر جائیں، ولایت کا نظام قائم نہیں ہوگا سوائے اطاعت کے. راز ولایت کا اطاعت کے اندر ہے. اللہ ولی ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ورسولہ فاطیعوا الرسول. اللہ ولی ہے تو اطاعت کرو اللہ کی، رسول ولی ہے تو اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو جس کو اللہ نے تمہارے اوپر حق ولایت دیا ہے. تم نے تو بہت آسان کام کیا. ایک قوم نے آ کر ولایت کو پہلے قدم پہ روک لیا. رسول اللہ کی وفات کے بعد کہا ولایت سٹاپ، بس اتنی کافی ہے ولایت. رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، ایک گروہ نے ولایت کا راستہ روک لیا، بند کر دیا دروازہ ولایت، باب ولایت بند. دوسروں نے باب ولایت کھلا چھوڑا. 250 سال بعد انہوں نے بھی بند کر دیا. کہا ہم سے بھی آگے جاری رکھا نہیں جا سکتا. 250 سال کب؟ غیبت کبریٰ. امام ولی جب غیبت کبریٰ میں گئے، انہوں نے کہا ختم، زمین پر ولایت ختم. اب جب اللہ نے
چاہا ظہور ہوگا پھر دوبارہ ولایت واپس زمین پر آئے گی. اس وقت تک ختم، پھر کس کی ولایت ہوگی؟ اس وقت تک زمین کس کے سپرد ہے؟ اس وقت تک اسلام کس کے سپرد ہے؟ اس وقت تک بشریت کس کے سپرد ہے؟ اس وقت تک انسانیت کا کیا بنے گا؟ اس وقت تک مسلمان و مومن کا کیا بنے گا؟ یہاں خاموش. طاغوت ہیں پھر. اس لیے اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. جو اللہ کی ولایت میں وہ اطاعت کریں گے. عزیزان، ظہور کا دن کب ہے پتہ ہے؟ جس دن آپ اطاعت کے لیے کھڑے ہو جائے اسی دن سمجھو ظہور کا دن ہے، ظہور ولایت کا دن ہے. کیوں ختم کر دیا ولایت کو زمین سے؟ اگر امام معصوم پردہ غیبت میں ہیں اور تمہاری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، تو نیابت موجود ہے. آج اگر نائبین کے سامنے اطاعت کرو تو اللہ ان اولیاء کو بھی بھیج دے گا. پہلے اپنا امتحان تو پاس کرو. تم جو نائبین پہ لعنتیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے ولی بھیجے. اطاعت، ولایت اطاعت مانگتی ہے اور کچھ بھی نہیں مانگتی. عزیزان، اس لیے یہ مہجوریت ولایت کی، اس کا راز سمجھ جائیں. آپ خود شروع کریں، اطاعت کا عہد کر لیں، اور آج سے جو زندگی ولایت کے دائرے سے باہر گزر رہی ہے اس کو ولایت کے اندر لے آئیں اور عزم اطاعت کریں. جمعۃ المبارک ہے اور غدیر کے ایام ہیں، ولایت کے ایام ہیں. اللہ کی ذات سے عہد کریں کہ ہماری پچھلی بد عہدی کو خدا معاف کرے، اور آج سے قصد اطاعت کریں انشاءاللہ. اور اگر اطاعت کی نیت کر لیں خداوند تبارک و تعالیٰ اپنا لطف کامل کر دے گا، چونکہ ولایت ہے ہی اکمال نعمت و اتمام نعمت ہے. نعمت اللہ تمام کرتا ہے ولی کے ذریعے سے، اور آج ہم پر وہ نعمت تمام نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اوپر ولایت کا سایہ نہیں ہے. ولایت کی طرف رخ کریں، ولایت کی طرف رجوع کریں، اور ولایت کے باب میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کریں. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو متمسکین ولایت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین سے قرار دے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری لغزشوں کو معاف فرما کر اس نسل کو اور آنے والی نسل کو خداوند تبارک و تعالیٰ ولایت کا موتی و فرمان بردار بنائے، اور پھر انہی کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ ولی اعظم کا ظہور فرمائے اور دنیا پر ولایت کا غلبہ اور ولایت کا پرچم لہرائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.